अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक मशहूर आलम दीन है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर है और एक प्रीचर है। वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा किया, मुख्तलिफ़ तकरीबात में शिरकत की, मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात दिए। तो ऐसे में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करने को मिली। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को जहां पाकिस्तान में देखकर बहुत सारे लोग खुश हैं, तो वहीं बहुत सारे लोगों को इस बात से कोई ख़ास खुशी नहीं हुई। जी हाँ नाज़रीन, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उनको कितना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उनको कितनी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पाकिस्तान आने से बहुत सारे लोगों ने एतराज़ात किए हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहला एतराज़ जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पाकिस्तान आने पर किया था वो इंडिया ने किया था। इंडिया ने मुखालफत करते हुए कहा था कि मद्दू करने से पहले ये बात सोच लेनी चाहिए थी कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पे क्या क्या इल्ज़ामात है और वो क्यों भारत छोड़कर चले गए हैं। नाज़रीन, इसके बाद जो सबसे पहला वाक़या डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के साथ पेश आया था पाकिस्तान आते वक्त, वो ये था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का सामान कुछ ज़्यादा था। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने पीआईए के जो सीईओ है उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरा सामान कुछ ज़्यादा है तो मुझे रियायत दी जाए, जिस पर पीआईए के जो सीईओ है उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं आपको ज़रूर रियायत दूंगा। उन्होंने कहा कि आप जो है मैं आपको 50% तक का डिस्काउंट दूंगा जो आपका एक्स्ट्रा सामान है इस पर। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी और उन्होंने कराची में गवर्नर हाउस में एक इज्तिमा के दौरान स्टेज पर तकरीर करते हुए इस बात का जिक्र किया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मेरे साथ ये हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मज़ीद ये भी कहा कि अगर मैं इंडिया में होता तो मेरा 1000 केजी सामान जो है वो फ्री लेकर जाने दिया जाता। पाकिस्तान में मेरे साथ ये हुआ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यह भी बताया कि उन्होंने पीआईए के जो सीईओ है उनको बोला कि अगर फ्री में सामान लेके जाना है तो लेकर जाओ, वरना मुझे कोई तुम्हारी रियायत नहीं चाहिए। इस बयान के ऊपर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बाद में फिर माजरत भी कर ली थी। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआईए के मैंने सीईओ से भी बात किया, नाम ले लेता हूं। कौन? सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आओ और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे निकलो स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 4 लोग 6 लोग और ले गया, मेरा सामान ले गया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस बयान पर बाद में माजरत भी कर ली थी, लेकिन लोगों ने उनकी माजरत कबूल नहीं की। बहुत सारे लोगों ने इस बात को उठाकर उन्हें बहुत ट्रोल किया, उनको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जो दूसरा बयान मुतनाज़ बयान था वो ये था कि उन्होंने शादी के हवाले से बात करते हुए कहा था कि अगर आपको शादी करने के लिए कोई अनमेरिड शख्स नहीं मिलता है तो फिर आप किसी आदमी से दूसरी शादी कर ले। और इसके अलावा उन्होंने और कुछ बातें की थी जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया था। बहुत सारे लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया था। इसके बाद जो वाक़या था
जिस पर जाकिर नायक को तनकीद का निशाना बनाया गया वो ये था कि वो इस्लामाबाद में किसी ऑर्फन हाउस में मौजूद थे, कुछ यतीम बच्चियों को शील्ड देने थे। तो उस वक्त डॉक्टर जाकिर नायक स्टेज छोड़कर नीचे चले गए। उन्होंने कहा कि ये 14, 15, 16 साल की बालिग लड़कियां हैं, इनको मैं शील्ड नहीं दे सकता, ये मेरे लिए नामहरम है, जिस पर भी उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حوالے سے بعد میں ایک اور بیان بھی دیا تھا کہ بالکل میں نے ایسا ہی کیا ہے، میں کسی نابالغ لڑکی کو چھو بھی نہیں سکتا۔ میں وہ تقریر نہیں کروں گا، تقریر کرنے لگا ہے، میں بولا چلو بچوں کی خوشی کے لیے کروں گا۔ تقریر ختم ہو گئی تو خواتین، میں خواتین ہی بولوں گا، میں بالغ تھے سب، اسٹیج کے اوپر آ گئے۔ میں بولا کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بچی ہے، میرے بچی ہے، میری بیٹی ہے۔ یہ کدھر کا تصور ہے؟ لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے 13 سال 14 سال 15 سال، آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ میں اسلام کی تقریر کر رہا ہوں، سڈنلی پوری فوج آ جاتی ہے لڑکی لوگ کی، بالغ سب 15 سال کی 14 سال کی 16 سال کی۔ کیا یہ؟ میں اسٹیج سے نیچے اتر گیا، اسٹیج سے اترا تو سوشل میڈیا میں مجھے تعجب لگا۔ سوشل میڈیا میں لوگ کہہ رہے ارے ڈاکٹر ذاکر نے غلط کیا، وہ بچیوں سے نہیں ملا۔ پاکستان میں کیا ہو گیا ہے اس دیش کو؟ آپ لوگ بولنا چاہے ماشاء اللہ کیا دائی ہے، لڑکیاں تو اتر گیا، لوگ بولتے رہے بچے سے نہیں ملا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک اور بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جنت میں جانے کے چانسز امریکہ میں رہنے والوں سے زیادہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات انہوں نے اس طرح کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں، باہر کسی کنٹری میں سیٹل ہونے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر وہ امریکہ کو پریفر کرتے ہیں۔ تو اس بات پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتایا تھا کہ امریکہ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اوپن ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ سے زیادہ پاکستان میں رہنے والوں کے جنت میں جانے کے امکانات زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہم چیزیں یہاں برداشت کر رہے ہیں تو ہم بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دوسری دنیا میں ہمیں جنت ہی نصیب کرے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ یشما گل نے بھی ایک سوال کیا تھا۔ یشما گل نے سوال کیا تھا کہ سب کچھ اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر جو ہم غلط یا صحیح کرتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس حوالے سے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں جواب دیا تھا۔ یہ نیوز بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل رہی تھی۔ تو اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اگر سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے، تو جو کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک چور کہیں پہ چوری کرتا ہے تو وہ تو پہلے سے نہیں لکھ دیا گیا تھا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اس میں فری ول کے حساب سے؟ بہن نے ایک اہم سوال پوچھا ہے، ان کا سوال ہے قدر کے بارے میں، اباؤٹ ڈیسٹنی، فری ول، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار؟ اللہ۔ نعوذ باللہ۔ یہ سوال بہت کامن ہے، لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لیے، کیا کوئی فتویٰ نہ دے دے مجھے، میں کافر ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، وہ ایک پشتون لڑکی نے ان سے ایک سوال کیا تھا۔ وہ لڑکی لکی مروت سے تعلق رکھتی تھی اور اس لڑکی نے کہا تھا کہ ہمارا معاشرہ تو اسلامی ہے لیکن وہاں پر بہت زیادہ غلط کام کیے جاتے ہیں۔ اس سوال کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے، جو معاشرہ اسلامک ہوگا وہاں پر اس طرح کے کام ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ناظرین، یہ جو جواب دینے کا طریقہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو ایکسنٹ ہے یا جس طرح سے وہ بولتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا ہارش ان کے ورڈز ہوتے ہیں، تو اس بات کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا تھا، ان کی اس بات کو کہ لڑکی کے ساتھ اس طرح بات کی ہے، یہ وہ۔ ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے،
बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू योर विस्डम, क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो, अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए भी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है, वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। आगे नहीं, आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स मस्जिदों में भाई जाते हैं, भाई वही बहन बहन, pedophiles। आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। आगे नहीं, सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वजह का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। तो नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ों में हम हो सकता है कि एक दूसरे से इत्तेफाक ना करें, लेकिन इस तरह किसी को ट्रोल करना अच्छी बात नहीं है। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नायक ने जिस तरह से दिया था, वो हमें भी देख के थोड़ा सा लगा था कि वो इससे बेहतर अंदाज में इस सवाल का जवाब दे सकते थे, लेकिन इस पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बात जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई वो ये थी कि डॉक्टर जाकिर नायक ने एक बयान में कहा था कि अगर आप टीवी पर किसी एंकर को न्यूज़ पढ़ते हुए देखते हैं, 20 मिनट तक देखने के बाद अगर आपके दिल में हलचल नहीं होती है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आप ठीक नहीं है। को देखते हो मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है। इस बात पर तो जैसे लोगों को आग लग गई। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर्स ने उनके खिलाफ वीडियोस भी बनाई थी। जी हाँ नाज़रीन, हमने इकरारुल हसन की भी वीडियो देखी थी। इस बात पर है कि उलमाए दीन को, उलमाए कराम को अपनी ज़ात को जहन में रखते हुए ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, ये फ़र्ज नहीं कर लेना चाहिए कि जैसा वो सोचते हैं सबके सब लोग वैसा ही सोचते होंगे। यानी जाकिर नाइक साहब ने ये एतराफ़ किया इस क्लिप के अंदर कि मेरे मुताबिक अगर 20 मिनट तक एक खातून न्यूज़ एंकर को टीवी पर खबरें देते हुए देखकर किसी के जहन में कोई गंदी सोच पैदा नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो कोई फिल्म नहीं कर रही, वो नाच नहीं रही, वो गा नहीं रही, उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहन रखा, एक न्यूज़ एंकर जो एक मुनासिब कपड़ों के अंदर होती हैं, उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, उनके जहन में हलचल होती है। तभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल है कोई आदमी। तो ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि सबके जहन में गंदा ख्याल पैदा होता होगा, जिसमें उन्होंने काफ़ी नामुनासिब अल्फाज डॉक्टर जाकिर नायक के लिए यूज़ किए थे। और उस वीडियो पर इकरारुल हसन को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा, उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया जाने लगा। तो नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर जाकिर नायक पे इकरारुल हसन ने जो रिएक्शन दिया था उस पे भी मैं ये समझती हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो इकरारुल हसन ने अल्फाज डॉक्टर जाकिर नायक के लिए इस्तेमाल किए थे वो भी सही नहीं थे।
اس کے علاوہ ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک مشہور یوٹیوبر ہے پاکستان کے ڈکی بھائی، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میرے 3 آئیڈیل ہے، جن میں ایک ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ایک شاہ رخ خان ہے اور ایک وراٹ کوہلی ہے۔ یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک کو پسند نہیں آئی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا آئیڈیل شاہ رخ خان ہے جس طرح کے وہ کام کرتا ہے، پھر ایک وراٹ کوہلی ہے، اور پھر ان کے ساتھ میں بھی ان کا آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہوں۔ یہ بات انہیں بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین مبشر لقمان جو کہ پاکستان کے مشہور اور سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے پر اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں۔ انہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پلیز گو فرام پاکستان۔ اور پہلے میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، میرا ان کے لیے بڑا آپ سمجھیں کہ مؤدبانہ پیغام ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پلیز گو ہوم، پلیز گو ہوم، گو بیک۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے کچھ اختلافات ہیں۔ جب میں ابھی کراچی گیا تھا لاسٹ ویک تو پتہ چلا کہ وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے جہاں پہ میں تھا۔ موصوف بڑے گرج رہے تھے، برس رہے تھے، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے اوپر، PIA کے اوپر، اور PIA کے کنٹری مینیجر یا چیف آپریٹنگ آفیسر، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کس کو انہوں نے بلاسٹ کرنا ہے، بٹ کر رہے تھے یہ کہ جی میرا 800 کلو تھا، یہ 1000 kg تھا ویٹ، اور اس نے اس کو فری نہیں کیا۔ یہ وہ اس کی پھوپھی کی ایئر لائن ہے، وہ فری کرے گا تمہارے لیے؟ کیوں کرے گا فری؟ وائی وڈ یو وانٹ فری بیز؟ اینڈ دین یو سیڈ کہ میں انڈیا میں ہوتا، کوئی ہندو مجھے دیکھتا تو وہ یہ کہتا نہیں، انڈیا میں سارے ہندو یہ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ اے گڈ مین، یو آر انسائٹنگ ہیٹریڈ اینڈ یو آر انفلیمنگ پیپل۔ That is what Indian Hindus are saying, and that is what every general Indian is saying, not only Hindus. I mean. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری باتیں اور بھی اپنے ولاگ میں کی تھی۔ ناظرین میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر ایک بندے کی ہر کسی بات سے تو ہم اتفاق نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزوں میں ہم اس بندے سے اتفاق نہیں کرتے جو وہ کچھ بولتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جو ہوا پاکستان میں، تو اس کی ایک بڑی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا لینگویج بیریئر ہے وہ بھی بیچ میں آ گیا تھا، کیونکہ جو لکی مروت کی لڑکی کو انہوں نے جواب دیا تھا وہ بالکل صحیح جواب تھا، لیکن ان کے کہنے کا جو انداز تھا وہ تھوڑا سا ایسا تھا کہ وہ روٹلی بات کریں، وہ بات کرتے ہی ایسے ہیں، تو ان کا ایکسنٹ ہی ایسا ہے یا پھر ان کی جو زبان ہے وہ ہی ایسی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس لڑکی کو بھی میرے خیال میں یہ بات بہت بری لگی ہوگی۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں پاکستان کے دورے پر آئے تھے، لیکن اب وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں۔ کل انہوں نے راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس کی اور وہاں انہوں نے بتایا کہ آج میرا پاکستان میں آخری دن ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے دورے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آ کر بہت اچھا لگا، پاکستانیوں نے بہت محبت دی، بہت اچھا استقبال کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پچھلے جو اسٹیٹمنٹس تھے ان حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے PIA والا واقعہ پھر دہرایا اور کہا کہ میں نے PIA کے واقعے کی بات کی تھی، لیکن میں نے ایک شخص کی بات کی تھی، میں نے پاکستان یا حکمرانوں کی بات نہیں کی تھی۔ وہاں صرف ایک شخص کی غلطی تھی جس پر پاکستانیوں کا دل دکھا، اور میں نے معافی بھی مانگ لی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوشل میڈیا کی کمائی کو حرام کہا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی کمائی حرام نہیں ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال حرام ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتوں پر انہوں نے بات کی جو کہ اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ پاکستان کا دورہ بہت کامیاب رہا، میری امید سے 10 گنا زیادہ محبت ملی۔ 30 سال میں کئی ممالک کے سینکڑوں دورے کیے، پاکستان بہت اچھا لگا، سب نے دل کھول کر استقبال کیا۔ راولپنڈی میں مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے جو انتظامات کیے وہ الگ لیول کے تھے۔ 1991 میں پہلی بار پاکستان آیا تھا، پہلا آفیشیل دورہ ہے، کئی سال کی تمنا پوری ہوئی ہے۔ 30 سال میں کئی ممالک کے سینکڑوں دورے کیے، پاکستان میں بہت اچھا لگا، سب نے دل کھول کر استقبال کیا۔ پاکستان میں ہر فرقے کے لوگوں نے استقبال کیا، پاکستانیوں کی محبت دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ مجھے پاکستان میں رہنے کی عادت ہی ہو گئی تھی، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں آج میرا آخری دن ہے۔ پاکستان میں امن محسوس ہو رہا تھا، سیکیورٹی انتظامات اور حکومتی تعاون پر شکر گزار ہوں، حکمرانوں کو
حکمت سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے PIA واقعے کی بات کی جس پر پاکستانیوں کا دل دکھا۔ میں نے ایک شخص کی بات کی تھی، حکمرانوں کی نہیں کی تھی۔ معذرت کرنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ غلطی حکومت یا پاکستان کی نہیں تھی، صرف ایک شخص کی تھی۔ ٹیکنالوجی حرام نہیں، اس کا غلط استعمال درست نہیں ہے۔ حکومت پاکستان اور چودھری صالح حسین کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی حکومت سلمان خواجہ کا بھی شکر گزار ہوں۔ گورنر سندھ اور حکومت نے بھی بہت خیال رکھا۔ جب بھارت سے ملیشیا ہجرت کی تھی تو پاکستان کے دورے کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 2020 میں پاکستان آنا تھا لیکن کورونا کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ پاکستان میں پورا سال بھی بتا دوں تو پھر بھی تمام بلانے والوں کو نہیں مل سکتا۔ انشاءاللہ امید ہے اور قرآن کا پیغام ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے۔ اگر مسلمان قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھے گا تو فرقے نہیں بنیں گے۔ آج مسلمانوں کو فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث پاکستان میں کروڑوں لوگوں سے نہیں مل سکا۔ مسلم امہ کے لیے 15 نکات ہیں جن میں فلسطین کا حل موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، چاہے فلسطین ہو یا کشمیر یا چین ہو۔ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح لات نہیں مارے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔ فلسطینی ایکسلنٹ مارک سے پاس ہو جائیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے۔ پیغام یہ ہے، پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، جس پر ساری دنیا کی نظر ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ایک نمونہ بنائے اور بتائے کہ اسلام کے نام پر ملک بننا، قرآن اور حدیث پر عمل کریں اور نزدیک آئیں۔ حکمرانوں کو حکمت سے بات کرنی چاہیے، حکمرانوں کو علماء کی بات ماننی چاہیے۔ ہمارا امن ایجنڈا قرآن حدیث کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے۔ فلسطین کے معاملے پر بڑے اسلامی ممالک جواب نہیں دے رہے تو سچویشن دیکھنا ہوگی کہ وہ اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جواب نہ دینے سے امت کا فائدہ ہے۔ میری رائے ہے کہ ان حکمرانوں کو علماء کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرنا چاہیے۔ فلسطین کے معاملے پر بیٹھ کر بات کرے تو ٹھیک ہے، تناؤ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اسلامی اداروں کا دورہ کرنا انجویبل لمحہ تھا۔ ناپسندیدہ لمحہ یہ ہے کہ میرا پاکستان کا دورہ ختم ہو رہا ہے۔ پاکستانی نوجوانوں میں جذبہ بہت زیادہ ہے، جو جذبہ زیادہ ہو تو فائدے کے ساتھ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ جو لوگ فساد چاہتے ہیں وہ اس جذبے کو غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس جذبے کو بہتر طور پر استعمال کریں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اگر اس کو سمجھ کر روزانہ پڑھیں تو اس جذبے کو جرنلائز کر سکتے ہیں۔ اگر اس جذبے کو بہتر استعمال کریں تو پاکستان امہ میں بہترین مقام حاصل کر سکتا ہے۔ سود صرف پاکستان نہیں دنیا میں عام ہے، لیکن پاکستان میں عام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان ہے، سود گناہ کبیرہ نہیں، عظیم گناہ کبیرہ ہے۔ سود حرام ہے اور معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ میرا مشورہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کو بڑھایا جائے۔ ملیشیا میں اسلامک بینکنگ پاکستان سے کئی زیادہ ہے۔ آپ جتنا اسلامی بینکنگ کو بڑھائیں گے، سود کا نظام کم ہوتا جائے گا۔ ہمیشہ مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ قرضہ نہ لو، اگر مجبوری بن گئی تو کسی اسلامک بینک سے قرضہ لیں۔ سود کے بینک میڈیا کنٹرولڈ ہے، ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ پاکستان کے دورہ پر تنقید ہوگی، لیکن وہ میری سوچ سے بھی کم تھی۔ لوگوں کو کاروبار کرنا آتا نہیں لیکن فتوے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اپنے پریس کانفرنس میں مزید کہنا تھا کہ اب سوشل میڈیا استعمال کریں لیکن اسے قرآن کی تعلیم کے لیے استعمال کریں۔ ہم خود خراب ہیں۔ جب علماء تقریر کر رہے ہوں اس وقت ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے سب سے بہترین ٹیکنالوجی استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ایک انسان ہے، تو غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کہا سب غلط تھا یا پھر جو ان کو ٹرول کریں وہ سب صحیح کریں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی جگہ صحیح ہے، اور جو ٹرولنگ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتے ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی زیادہ باتوں کو اچھال کے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس بندے کے اتنے خدمات آپ کے دین کے لیے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسلمانوں کے لیے
لیے اور اسلام کے لیے بہت خدمات سر انجام دیے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 15 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ تو ناظرین، ایک ایسے بندے کے ساتھ ہم اس طرح کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اختلاف رائے ہوتا ہے اور یہ غلط نہیں ہے، لیکن کسی کو اس طرح ٹرول کرنا، اتنا زیادہ اس پہ تنقید کرنا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت بڑے عالم دین ہے، اسلام کی ایک سچی اور اصلی تصویر دکھانے والا، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اسلاموفوبیا، اور اس وقت جب مسلمانوں کے خلاف گھیرا تنگ ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں کا ہونا غنیمت ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، تو ہمیں ان کے نالج سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ان کی کچھ باتوں سے جن پر ہم اتفاق نہیں کرتے، یا پھر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ باتیں جو آپ کو صحیح نہیں لگتی ہیں اس کے اوپر ان کو ٹرول کرنے سے بہتر ہے کہ ان کی جو اچھی باتیں ہیں، ان کی جو سچی باتیں ہیں، ان کو ہم دیکھیں۔ ہر انسان کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جو اچھی چیزیں ہیں اور بری چیزیں ہیں ان کو کاؤنٹ کریں، جو چیزیں زیادہ ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے ایک انسان ہے، ویسے بھی نارمل انسان کے بھی آپ ایسے کریں جو اچھی چیزیں اور بری چیزیں دیکھیں، جو اچھی چیزیں جس میں زیادہ ہوں، تو ایسے انسان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔